اچھا جی صابر، کیا بات کریں گے آپ؟ جی میرا ایک سوال من میں کھٹکتا ہے، جو سوال میرا اسلام کے اگینسٹ تو ہزاروں سوال ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرا بیسک سوال میرا من میں کھٹکتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ 1440 سال پہلے ریگستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور جو ان پڑھ تھے، پڑھنا اور لکھنا جو حدیث سے ثابت اور قرآن سے ثابت ہے، اور ان کے 11 یا 12 وائفس تھے، اتنے وائفس کو سنبھالنا، اور جو وائفس سب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے، اور اتنے جنگ ہونا، جہاد ہونا، اور اتنے سارے فالوورز ہے ان کو سنبھالنا، اور فالوورز، اور قرآن جیسا اور اسلام جو ہیوج جو حدیث کی کتاب ہے، اتنے سارے مسائل، اتنے سارے احکام جو شریعت میں ہے، اسلام جو ہیوج سسٹم ہے، اور قرآن حدیث میں جو سائنٹیفک جو باتیں، جو انٹرنل ویبس، اور جو دو سمندر آپس میں ملنا لیکن ان کے درمیان برزخ ہے، اور بگ بینگ کے بارے میں، اور جو مکڑی کا جال جو بناتا ہے وہ فیمیل ہے، قرآن میں ہے، اور جیسے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہوتا ہے، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 360 جوائنٹس ان ہیومن باڈی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان کے لیے کیسے پاسبل ہے جو ان کو 23 ایئرس ٹائم ملتا ہے، ان میں سے کوئی ایسی چیز جو ایک سیکنڈ، ان میں سے کوئی ایسی چیز جو نبی کریم کے وقت پہ یا ان سے پہلے کے لوگوں کو نہ پتا ہو؟ جی میں بتا رہا ہوں، وقت کے لوگوں کو پتا تھی بھائی، ان میں سے کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو نبی کریم کے وقت کے لوگوں کو نہیں پتا تھی۔ اور دوسری بات جو آپ بھول رہے ہیں، آپ نے اس چیز کو ایک سن لیجیے دوسری چیز جو آپ مینشن کرنا بھول گئے کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے نا کہ ہر جاندار چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، میل اور فیمیل میں ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو کسی بھی ڈیوائن کو بک کو یا کسی بھی الہامی کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں 6666 آیات کو ہی غلط ثابت کروں۔ میں اگر ان میں سے ایک لفظ کو بھی غلط ثابت کر دوں نا تو پوری کی پوری بک ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے کہ یہ الہامی ڈیوائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو سائنسی طور پہ غلط بھی ہیں، جیسے جنوں کے پیچھے ستارے چھوڑنا، ٹھیک ہے، دہکتا ہوا انگارہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، کہ جن کے پیچھے چھوڑا گیا ہے، حالانکہ جو شوٹنگ سٹارز ہیں ان کا کوئی تعلق کسی جن شن سے کوئی نہیں ہے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا یہ کہنا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ زمین پہ جو سب سے زیادہ لائف فارمز ہیں وہ تو کسی جوڑے میں پیدا نہیں ہوتے، ان کا تو کوئی سیکس ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں اسلام قرآن میں سائنسی غلطی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ابھی جو بول رہے تھے نا پانی سے پیدا کیا، یہ تو ایوولوشن کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ پانی کی زندگی کی ابتدا ہی پانی سے ہوئی ہے، اور اس چیز کا اسلام سے بہت پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ پانی سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں، پانی سے بنی ہیں۔ ہاں، پانی جہاں ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، لوگوں کو پتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے صابر۔ ہاں، میرا جو تو میرا یہ من میں جو جنت جہنم جو انسین چیز ہے اور حور کے بارے میں، یہ سوال کو میں سائیڈ میں کر کے جو بیسک سوال کو جب میں سرچ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس بات کا ڈر ہے، آپ تو جو اورفینس ہے ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ سچ بات بولتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، سچ بولنے والے اور امانت داری میں۔ تو اتنا بہترین کیریکٹر اور اتنے سارے جو میں نے جو باتیں بتائیں، ان سارے چیز کو، اور جو عرب میں ریولوشن آیا، تو میرے نزدیک 23 ایئرس میں، وہ بھی 40 سال کے بعد ریولوشن ملنے کے بعد، جو 23 سال میں جو اتنا ریولوشن آ جاتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا ریولوشن کے وداؤٹ ریولوشن پاسبل ہے یا نہیں؟ یار آپ نے چنگیز خان کا نام سنا ہے؟ چنگیز خان کا نام سنا ہے یا نہیں سنا؟
آپ کو پتا چنگیز خان نے بھی 23 سال میں جتنی دنیا فتح کی تھی نا، رسول اللہ نے اس کا 2% بھی نہیں فتح کیا تھا. نہیں الیگزینڈر کا سنا ہوگا آپ نے. بتا کا بات نہیں، یہاں پہ میں نے جو باتیں الیگزینڈر اور چنگیز خان کی کتنی بیویاں تھی؟ آپ نے کہا بیویاں اتنی 11 بیویاں ہینڈل کرنا کتنا مشکل کام ہے. پتا ہے آپ کو کتنی تھی؟ عاصم بھائی پلیز بتائیں ذرا ان کو کہ چنگیز خان اور الیگزینڈر کی کتنی بیویاں تھیں، بتائیں تو صحیح. بیویاں راضی تھے ان سے. ہاں تو رسول اللہ کی کون سی بیویوں نے آپ کو بتایا کہ وہ راضی تھی آپ سے؟ تو ان کی بھی نہیں آپ کو بتا سکتی کہ راضی تھی یا نہیں تھی. تھی تو نا. رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں تو قرآن کی آیات ہیں کہ وہ ان کو وہاں پہ دھمکیاں دی گئی ہیں، لعن طعن کیا گیا ہے. ہاں جی، وہ اس لیے آپ اگر وہ جی عاصم بھائی کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. عاصم بھائی کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ چنگیز خان کی عمر 18-19 سال تھی جب وہ ہندوستان پہنچا تھا. کیا عمر تھی اس کی؟ اور وہ 23-24 سال کی عمر میں تو شاید مر گیا تھا. 23-24-25 سال کی عمر میں تو وہ آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر چکا تھا اور مر گیا تھا. اور اس کی جو ساری کی ساری ہے وہ تقریباً ہمیں ڈاکیومنٹڈ ملتی ہے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سوائے اسلامی ہسٹری کی کتابوں کے ہمیں کہیں نہیں ملتی. اس کا کوئی ایسا ڈاکیومنٹڈ انڈیپینڈنٹ ویریفائبل ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ ساری بات مان لیں. ٹھیک ہے، اور آپ کی اگر بات مان بھی لی جائے تو 63 سال کے 40 سال کی عمر میں ایک شخص یہ کام شروع کر رہے، 23 سال بہت زیادہ ہوتے. وہ بندہ تو 24-25 سال کی عمر میں مر گیا تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور آدھی دنیا اندر کی تو ساری فتوحات کا سلسلہ کوئی 6-7 سال کا نہیں تھا بس. ٹھیک ہے، اور 23-24 سال کا جس دوسرے بندے کا تھا وہ چنگیز خان تھا. اور چنگیز خان کہاں یورپ فتح کر آیا تھا اس وقت میں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ سے تو بہت ہی آگے تھا بھائی وہ. صحیح ہے بھائی، اب یہ ڈراپ ہی ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ 12 بیویاں سنبھال رہے تھے رسول اللہ، اور ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ 12 بیویاں رسول اللہ سے سنبھالی ہی نہیں جاتی تھی. قرآن کی آیتیں نازل کرنی پڑتی تھی کہ یہ بیوی کو فلاں دھمکی دے دو تو طلاق کی دھمکی دے دو تو فلاں دے دو. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے بیچ میں. سوری میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں سوری میں معذرت چاہتا ہوں. وہ میں نے کہا پھر وہ ہار دیکھیں گم ہوا ہے، وہ اگر بیویاں راضی ہوں پھر ہار نہیں گم ہوتے. وہ آپ واقعہ پتہ ہی ہوگا میں کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. تو بس آپ خطرناک واقعے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر مومنین، آپ کو پتہ ہے آج ایک مومن مجھے اور عاصم بھائی کو اتنی گالیاں دے کے گیا. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.